اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات ہم نے 56 تک پڑھا تھا، اور اس میں تذکرہ اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو غالباً یہ والی آیت ہے جس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ تذکرہ ہے کہ ایمان والے بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت ہے آیت نمبر 57۔ پچھلی آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتے ہیں، ایذا نہیں پہنچاتے، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ و رسولہ، جو کہ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو و رسولہ، اور اس کے رسول کو۔ یؤذون کون سا صیغہ ہے، بتائے گا کوئی؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور جو ہے فعل کون سا ہے؟ سر ماضی، ماضی، مجہول ہے سر، مجہول ہے سر۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ۔ لعن کیا صیغہ ہے؟ سر فعل ماضی ہے نا؟ فعل ماضی اور واحد مذکر، واحد مذکر غائب۔ ہاں جی۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کیا جو کہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو پچھلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اب ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ اور اس سے مطلب ہے وہ لوگ جو کہ منافقین تھے، اور انہوں نے اگرچہ اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا لیکن وہ اندر سے کافر ہی تھے، بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ اور مدینہ میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو سردار بنایا جانا تھا، بادشاہ بنایا جانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور اس کے لیے ایک مونگوں کا تاج تیار کر لیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول آ گئے تو سارے لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو اس بات کا بہت رنج، قلق اور تکلیف تھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے پہلے تو کھلم کھلا اسلام کا دشمن ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کھلم کھلا اسلام کی دشمنی سے میں اسلام کا نقصان نہیں پہنچا سکوں گا، تو وہ جو ہے بظاہر مسلمان ہو گیا، اور اس انداز میں پھر اس نے جو ہے مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو عیسیٰ پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، اور ایسے کاموں کا کھلم کھلا ارتکاب کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے سے مراد یہ ہے، جس طرح کہ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا کام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ کھلم کھلا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جن ریلیشن شپس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ایک ہے کہ جو ہے کسی بندے کا گناہ کر لینا، اس سے گناہ ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس گناہ پہ جو ہے وہ اڑ جانا اور اس گناہ کو اپنا استحقاق سمجھنا، اور اس گناہ پہ ندامت کے بجائے یہ کہنا کہ جو ہومو سیکسوالٹی ہے وہ کوئی غلط کام نہیں ہے، وہ تو جو ہے ایک انسانی نیچر میں شامل ہے، کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس موضوع پہ موویز بنانا، اور اس موضوع پہ جو ہے لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنا، اس پہ پروگرامز کا جو ہے وہ ارینج کرنا،
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے والی ہیں. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا ان کو جو ہے حلال سمجھ لینا. کل ہی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو ہے ایک 50 سال سے زائد کا بندہ ہے گورا, تو وہ جو ہے کہتا ہے کہ میں ذہنی طور پہ بچہ ہوں. تو اب وہ جو ہے بچوں کا سے لباس پہنتا ہے, بچوں کی جیسی حرکتیں کرتا ہے, بچوں کے ساتھ مل کے وہ کھیلتا ہے. اب اگر ان کا یہ تصور ہے کہ ہر بندے کو آزادی ہے, جو چاہے بنے, مرد بنے عورت بنے, تو اس کو بھی پھر اس بات کی آزادی ہونی چاہیے اور اس کو بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اور سارا کچھ اس کے جو رائٹس ہے اس کو ماننا چاہیے. تو جب آپ یہ دروازہ کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے ہر بندے کی ایک اپنی رائے, اپنا ذہن, اپنی ایک نفسیات ہے. جب آپ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں انسان کے اپنے ذہن کو فوقیت دیتے تو اس طرح کی حرکتیں سامنے آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو واضح طور پہ حرام قرار دیا تھا ان کو حلال سمجھ لینا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایذا اور اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا جو کعب بن اشرف تھا وہ بھی کیا کرتا تھا. وہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے اشعار کہتا تھا, صحابیات کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں حجف کیا کرتا تھا, طرح طرح کے الزامات لگایا کرتا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ من لکعب بن الاشرف, کہ کون ہے جو اس کا کام تمام کرے گا کعب بن اشرف کا, کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے. تو اس کے بعد پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے اس کا کام تمام کیا تھا کعب بن اشرف کا. وہ بڑا ہی ایک زبردست واقعہ جو ہے تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جسمانی طور پہ ایذا پہنچانا, آپ کو نقصان پہنچانا جسمانی طور پہ, یا آپ کو جو ہے نا اسپیشلی روحانی طور پہ آپ کو نقصان پہنچانا, ایذا دینا, اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. تو جسمانی طور پہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ایذائیں دی گئی. مکہ مکرمہ میں اسپیشلی طور پہ آپ کے اوپر کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ سجدے کے دوران جو ہے وہ بچہ دانی رکھ دی تھی کفار مکہ نے لا کے. اسی طرح ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور آ کے انہوں نے بچایا تھا اللہ کے رسول کو, اور کہا تھا کہ تم جو ہے ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ, تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک شخص کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے سے مراد دونوں چیزیں ہیں, آپ کو جسمانی ایذا پہنچانا یا آپ کو روحانی طور پہ آپ کے بارے میں کوئی بات کرنا, آپ کے بارے میں کوئی حجف کرنا, کوئی شعر کہنا, یہ دونوں چیزیں اس کو شامل ہیں. تو جو مومنین ہیں وہ تو اس چیز سے پاک ہیں, لیکن جو منافقین اور کفار ہیں وہ ان چیزوں میں شامل ہیں اور آگے آگے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے, ذلیل کرنے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو, بغیر ما اکتسبوا, اس بنیاد پہ کہ جو انہوں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں, کوئی گناہ کمایا ہی نہیں. فقد احتملوا بہتانا, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک سری بہتان جو ہے وہ گھڑ لیا, و اسم مبینہ, اور سری جو گناہ کا بوجھ ہے وہ انہوں نے اٹھا لیا. تو وہ لوگ جو ایذا پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کو ایذا کا تذکرہ تھا, اور اس آیت میں اس کے جو ایمان والے لوگ ہیں, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, ان سے متعلق تکلیف کا اور ان کو ایذا پہنچانے کا تذکرہ ہے. اور اسپیشلی تذکرہ ہے لوگ ایسے مومن اور مومنات عورتوں پر بہتان لگانے کا, کہ ان لوگوں پر جو ہے اشعار کے ذریعے سے یا اور باتوں کے ذریعے سے ان پر جو ہے بہتان لگایا جائے اور ان کی طرف ایسے کاموں کی نسبت کر کے ان کو بدنام کیا جائے کہ جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. تو بہتان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی اپنے بھائی کا تذکرہ کرو اس کی عدم موجودگی میں جس کو وہ سننا پسند نہ کرتا ہو. تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ جو برائی ہے جس کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں ہو رہا ہے، تو اگر وہ برائی اس میں موجود بھی ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کو یہ غیبت ہی ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تو وہ جس برائی کا تم تذکرہ کر رہے ہو اگر اس میں موجود تھی تو یہ تو غیبت ہو گئی، اگر وہ پاس موجود نہیں تھا. لیکن اگر تم ایسی بات کا تذکرہ کر رہے ہو، اس کی طرف ایسی بات منسوب کر رہے ہو کہ جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اور تم اس کی عدم موجودگی میں دوسروں کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ تم نے غیبت سے بھی بری حرکت یہ کی کہ تم نے اس پر بہتان لگا دیا. تو یہ بہتان ہے، غیبت سے بھی بڑی بات ہے کہ تم ایک ایسی بات کا تذکرہ کر رہے ہو کہ جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو غیبت سے بھی بچنا اور بہتان دونوں سے بچنا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، یہ منافقین کی حرکتیں ہیں کہ وہ جو ہے مسلمانوں، ایمان والوں اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ منافقین کی حرکتیں ہیں کہ مسلمان ایسا کام نہیں کرتا. اور اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، جو ہے تذکرہ کیا کہ اس کی مثال اس میں سورہ حجرات میں کہ غیبت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مسلمان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو ایسی جو ایک کبھی مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں دی، غیبت کے بارے میں دی ہے. وہ اس لیے دی ہے کہ جو غیبت جب کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر پا سکتا ہوتا. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ مردہ ہے، وہ مردہ بول نہیں سکتا، اس کے بارے میں آپ جو مرضی کہتے ہیں وہ بول نہیں سکتا اپنے حق کے بارے میں. اگر وہ زندہ ہوتا تو جواب دیتا. تو اسی طرح جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک مردہ ہو، وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ سامنے موجود نہیں ہے. تو بندہ اگر کسی کی غیبت کرے تو اس ٹائم پہ یہ تصور ذہن میں لے آئے کہ میں جس کے بارے میں کسی دوسرے کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کو جو ہے ایک مردے کسی انداز میں اپنے سامنے لے کے آئے تو یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو اس کو غیبت سے روکنے میں جو ہے مدد کرے گی. تو منافقین کا یہ جو ہے طرز عمل تھا کہ وہ جو مسلمان مومنات عورتیں اور مرد تھے تو ان پر بہتان بھی لگاتے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتان کو بہت ناپسند کیا ہے. اور آپ کا طرز عمل تھا کہ جب آپ بیعت لیتے تو آپ شرک پہ بیعت لیتے کہ ایک بندہ شرک نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، اور ساتھ یہ بھی عہد لیتے تھے کہ وہ کسی پر بہتان نہیں لگائے گا، بہتان نہیں لگائے گا ایک بندہ. تو یہ جو بہتان لگانا ہے، صحابہ کرام کو ایذا پہنچانا ہے، اس میں یہ جو شیعہ ایک گروپ، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ نمایاں ہیں کہ انہوں نے جو ہے صحابہ کرام پر ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے اندر وہ برائیاں موجود نہیں ہیں. تو یہ بہتان ہے ان صحابہ کرام کے اوپر، صحابیات کے اوپر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے بارے میں قرآن میں آیات واضح طور پہ سورہ نور میں نازل فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ کرام پہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے چھوٹے صحابہ کرام تک بہت سارے صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتے، الزامات لگاتے ہیں. تو اس وعید میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں. تو آگے قاسمی نے کہا ہے کہ اگر جو ایذا پہنچانا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی کوئی شرعی وجہ ہو، مثال کے طور پہ کسی بندے نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جس پر حد نافذ ہونی ہے، تو اب اس کو ایذا پہنچائی جا سکتی ہے. اب تو یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی. آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی جو امہات المومنین ہیں، بیویاں ہیں، ان سے کہہ دیجئے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، و نساء المؤمنین، اور جو مومن خواتین ہیں ان سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ. اپنی جو بیویاں ہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو جو ہے وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر.
ذالک ادنا یہ زیادہ لائق ہے ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذینا تو اس کے بعد ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو شیعہ گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں وہ صرف ایک ہی بیٹی تھی، جو باقی ہیں وہ ان کو بیٹیاں تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ایک بیٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ یہاں پہ یعنی بیٹی کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جمع کا تذکرہ ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو مومن خواتین ہیں وہ ساری کی ساری بیٹیاں ہیں اللہ کے رسول کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اگر یہاں سے مراد سارے جو مومن خواتین ہیں وہ ہوتی تو آگے اللہ تعالیٰ نساء المؤمنین اس کا تذکرہ نہ کرتے۔ اگر اس سے مراد بیٹیوں سے مراد ساری امت ہوتی، ساری بیٹیاں ہوتی، تو آگے اللہ تعالیٰ نساء المؤمنین کا تذکرہ نہ کرتے۔ تو بیٹیوں کا تذکرہ الگ موجود ہے اور عام مومن خواتین کا تذکرہ الگ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کے رسول کی حقیقی بیٹیاں ہی مراد ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں وہ ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ ساری جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پہ کہا یہ گیا ہے کہ جو اپنی چادروں کے پلو ہیں، چادریں ہیں، ان کو جو ایمان والی عورتیں ہیں وہ لٹکا لیا کریں۔ تو اس لٹکانے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا تذکرہ جو ہے ایک حدیث میں ملتا ہے، تبری کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو اپنے سروں کے اوپر سے پڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں، اس انداز میں جو ہے وہ پردہ کریں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جو انصار کی عورتیں اس طرح نکلیں جیسے ان کے سروں پر سیاہ چادروں کی وجہ سے کبے ہوں۔ تو اس سے پہلے جو عرب سوسائٹی تھی اس میں پردے کا اس طرح جو ہے وہ رواج موجود نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی تو جو انصار کی عورتیں تھیں وہ اس طرح نکلیں کہ جیسے ان کے چادروں کی وجہ سے، ان کے سروں پر سیاہ چادروں کی وجہ سے کبے ہوں۔ تو انہوں نے مطلب اس طرح جلباب کا اور اپنی چادروں کو لٹکانے کا یوں اہتمام کرنا شروع کر دیا اس آیت کے نزول کے بعد۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، کہ مقصد یہ ہے کہ جو مومن خواتین ہیں وہ اس کے بعد پہچان لی جائیں۔ تو پہچان لی جائیں سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ کون سی عورت جا رہی ہے، اس کا نام کیا ہے، یا جو ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یوں پہچان لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، پہچان لی جائیں کا مقصد یہ ہے کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو عورتیں ہیں جنہوں نے اس طرح پردہ کیا ہوا ہے یہ شریف اور جو ہے موڈیسٹ خواتین ہیں، جو باحیا خواتین ہیں، اور یہ ایسی نہیں ہے کہ جن کی طرف جو ہے وہ کوئی ہاتھ بڑھایا جا سکے یا جن کو چھیڑنے کی جرت کی جا سکے۔ مقصد یہ ہے پہچان لی جانے کا۔ تو اور جو جو ہے اس انداز میں پردہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائے کہ اس نے دوسرے بندے کو جو ہے وہ ایک آپشن دے دی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ عورت پردہ نہیں کرتی تو دوسرے کو اختیار حاصل ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک باحیا اور شریف خاتون اور ایک جو ہے اموڈیسٹ خاتون کا فرق یہ ہے کہ ان کے پردے میں فرق ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، مگر یہ آیت ان کا رد کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی چادروں کے
جو پہلو ہیں ان کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیں. تو یہ اس آیت میں چہرے کے پردے کا بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ جو واقعہ افک ہوا تھا جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متعلق فرماتی ہیں کہ صفوان نے مجھے یعنی جب وہ آئے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سو گئی تھیں، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کے پہچان لیا تھا. اور پہچاننے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پردے کی آیات اترنے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ اس میں پردے میں شامل ہے. اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ انہوں نے پردے کی آیات سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کی آیات کے نزول کے بعد انہوں نے چہرے کو ڈھانپنا شروع کر دیا تھا. اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ پردے کی آیات سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. تو بعد میں نہیں دیکھا، پہلے دیکھا تھا، یعنی بعد میں انہوں نے چہرے کا پردہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ پردے میں شامل ہے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر باز نہ آئے منافقین اور وہ لوگ کہ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ اور مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے، لنغرینک بہم تو ہم کیا کریں گے کہ مسلط کر دیں گے تجھ کو بہم ان کے اوپر. اگر یہ منافقین اس طرح کی بہتان ترازیوں سے اور اس طرح کی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور منافقین کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے تو جو مدینہ میں الٹی سیدھی خبریں پھیلا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ تم کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو وہ پھر یہاں نہیں رہیں گے، تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر بہت ہی کم عرصہ. ہم کیا کریں گے کہ اگر یہ اس طرح کی بہتان ترازیوں سے باز نہیں آئے تو ہم کیا کریں گے کہ تمہاری تلوار کے ذریعے سے ان کا قلع کما کر دیں گے. ان کے ساتھ آپ دو دو ہاتھ کریں گے اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. تو کیا ہوگا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا پھر ان کو مار مار کے یہاں سے بھگا دیا جائے گا اور ان کو یہاں پہ رہنے کی توفیق نہیں ملے گی. تو ان کو جو ہے اپنی ان حرکتوں سے، بہتان ترازیوں سے، خواتین کو چھیڑنے سے اور ان کے بارے میں طرح طرح کے اشعار بازیوں سے باز آ جانا چاہیے. اور اس طرح کی جو علانیہ برائیاں ہیں ان سے بچ جانا چاہیے، ورنہ ہم کیا کریں گے کہ آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے. ملعونین، اور اس حالت میں کہ ان پر لعنت کی گئی ہوگی، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے، اخذوا، یہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، بری طرح قتل کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا. اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان پر لعنت کر دی جائے گی، اور جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے ان کو مارا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو ملعون ہونے سے اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے لعنت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک ہے کہ عام لوگوں کی طرف سے لعنت کرنا. تو جو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے محروم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. یہ جو ہے وہ مطلب دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ان کو جو ہے جنت کے بجائے جہنم میں بھیجا جاتا ہے، عذاب ہوتا ہے ان کے لیے آخرت میں. لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے. تو اگر یہ منافقین اور ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان کا علاج یہ ہے کہ ایک تو ان پر لعنت کی جائے گی، وہ ملعون ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. تو ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ آج بھی، اگر کوئی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کھلم کھلا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، اور ان کی سزا یہ ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو جو ہے معاشرے میں سکون اور جو ہے لوگوں کی زندگی میں اطمینان اور چین اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں
ان کے ساتھ جو ہے کوئی نرم رویہ اختیار نہ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی اقوام ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں سے جو ڈیتھ پینلٹی ہے، جو سزائے موت ہے، اس کا خاتمہ کر دیا ہوا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جرائم بھی لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو سزائے موت نہیں دی جاتی. مثال کے طور پہ یہ 2019 میں نیوزی لینڈ میں مسجد کے 2 مسجدوں کے اندر جو ہے قتل کیا گیا، سریعام جو ہے مارا گیا لوگوں کو، کئی درجنوں لوگوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو مسجد میں آ کے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کی ویڈیو بنائی گئی. اور جو ہے اتنے لوگ مارے گئے لیکن جو ہے کیا ہے کہ اس وقت وہ بندہ زندہ موجود ہے. اتنے اس نے قتل کیے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو مارا نہیں گیا. ایسے لوگوں کی سزا تو یہ تھی کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے عبرت حاصل ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی کے خاتمے کی وجہ سے وہ بندہ جیل میں موجود ہے، آرام سکون سے وہ زندگی گزار رہا ہے. ان کی جیلیں بھی مطلب ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی زیادہ ایک جو قید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو قید ہی ہے، لیکن وہ اتنی سخت سزائیں یا جیلیں نہیں ہیں. آرام سکون سے وہ زندگی وہاں پہ گزار رہا ہے. تو جب تک ایسا شخص زندہ رہتا ہے تو جو لواحقین ہوتے ہیں، جن کے ورثاء مارے گئے ہوتے ہیں، ان کو سکون اور چین نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو جو ہے فساد فی الارض کی بنیاد پہ ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے بری طرح سے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل جو کہ اس سے پہلے گزرے. اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے اس سے پہلے بھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ جو پہلی اقوام گزری ہیں ان کے بارے میں بھی یہ رہا ہے کہ جو لوگ فساد فی الارض کرنے والے تھے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے والے تھے، ڈکیتیاں بھی کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتے تھے، تو ایسے لوگوں کی سزا یہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح سے مارا جاتا رہا ہے. اور یہ سنت ابھی تک ویسے ہی جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت جیسے پہلے رہی ہے وہ اب بھی یوں ہی جاری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 63. یسألک الناس عن الساعۃ، تم سے لوگ سوال کرتے ہیں ساعہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب آنی ہے. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو اس کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تو جو ہے تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ شاید قیامت جو ہے بہت قریب آ لگی ہو. تو جو منافقین تھے یا جھوٹی خبریں پھیلانے والے لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو ٹیز کرنے کے لیے، آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے پوچھتے تھے کہ کب آنی ہے قیامت. یعنی وہ اعتراض کرتے تھے کہ تم دعوے کرتے ہو قیامت کے کہ قیامت میں یوں یوں ہو جانا ہے، تمہیں سزا ملنی ہے، تو بتاؤ وہ قیامت آنی کب ہے، اس میں تاخیر کیا ہے، اس میں رکاوٹ کیا ہے، اس میں دیر کس بات کی ہے. تو یعنی وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ انہوں نے قیامت کا یا اپنی موت کا اس کی تیاری کرنی ہے، بلکہ وہ تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا کرتے تھے، ایسا پوچھتے تھے. تو جو ہے اس کے علاوہ جو منافقین کے علاوہ بعض مومنین جو تھے وہ بھی بسا اوقات قیامت کے بارے میں پوچھ لیتے تھے کہ جس طرح وہ حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ اس میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آنی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس لیے تھا کہ قیامت کی تیاری سے متعلق تھا. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ والمسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ فاخبرنی عن امارتها، مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول نے اس کی بعض نشانیاں بتائی تھی کہ
ان تلد الامۃ ربتها، کہ جو لونڈی ہوگی وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی، وان تر الحفاۃ العراۃ العائلۃ الرعاء الشائی یتطاولون فی البنیان، کہ جو ہوں گے نا ننگے بدن ننگے پاؤں غریب لوگ ہوں گے، تو کیا ہوگا قیامت کے قریب آ کے وہ جو ہے مقابلہ بازی شروع کر دیں گے بڑی بڑی بلڈنگز، ہائی رائز بلڈنگز بنانے میں۔ تو اسی طرح بعض دفعہ مومنین بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ بتاؤ کہ ما اعددت لها، تمہاری اس قیامت کے لیے تیاری کیا ہے۔ یعنی سوال اگر یہ اہم ہے کہ قیامت کب آنی ہے، تو اس سے زیادہ سوال یہ اہم ہے کہ تمہاری اس کے لیے تیاری کیا ہے، کیونکہ جو بندہ مر جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ماتا فقد قامت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو قیامت کب آنی ہے، اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ایک بندے کی اس کے لیے تیاری کیا ہے، کیونکہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کی سمجھو قیامت شروع ہو گئی۔ تو اسی طرح جو منافقین تھے وہ بھی قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن ان کا پوچھنا وہ اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ آپ اس کا جواب یہ دیں کہ اس کا جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے مجھے کوئی زیادہ اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، البتہ اس کی بعض نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، یعنی اس کے بارے میں اگرچہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بہت قریب ہو قیامت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی قیامت زیادہ قریب آ گئی ہے، کیونکہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے جو کہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے موقوف ہو گیا، پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جو انبیاء کا سلسلہ تھا اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ تو کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اب فوراً بعد قیامت نہیں آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے ساتھ ہی قیامت اور زیادہ قریب آ لگی ہے، اور اس کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، یعنی قیامت سے پہلے چاند شک ہونا تھا تو وہ بھی شک ہو گیا، اور جو ہے وہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا ہے اس کا واقعہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں واقع ہو چکا ہے۔ تو اب تو قیامت اور زیادہ قریب آ لگی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو شہادت والی انگلی تھی اور اپنی درمیان ہاتھ کے درمیان والی انگلی تھی اس کو ساتھ ملا کے اشارہ کیا، یعنی جو میں ہوں میری بعثت ہے، اور قیامت کا آنا ہے وہ اتنا زیادہ قریب ہے کہ میری بعثت کے ساتھ ہی قیامت آ جانی ہے، اور اتنی قریب ہے جس طرح کی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اس طرح قیامت بھی قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ ان کے لیے تیار کی ہے۔ تو لعنت کا مطلب جس طرح کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کو سزا دینا، اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں لعنت سے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جو کہ بہت وسیع رحمت ہے، اس رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، جہنم اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوتا ہے۔ لعنت سے مراد یہ ہے، تو لعنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ان رحمتی واسعت علی کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر جو ہے وہ حاوی ہے، لیکن جس بندے پہ لعنت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اس رحمت سے اس دنیا میں محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ کسی کے لیے بد دعا کرنا۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 65، خالدین فیہا، کہ وہ اس میں
ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیہ، اس میں وہ کوئی دوست نہ پائیں گے، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. تو جو لعنت کے مستحق لوگ ہیں، منافقین اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ، وہ اس میں جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہاں پہ وہ کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے، وہیں پہ ہمیشہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. تو یہ آیت نمبر جو ہے وہ 65 ہے. اس کے بعد جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم جو آیت 66 سے 73 تک میرا خیال ہے یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں، ان کا ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں گے.